السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ والدین سے جھگڑے کی صورت میں اولاد کس کے پاس رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جب صلح کا معاہدہ کیا اور اس کے نتیجے میں آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور 3 دن کی مدت پوری ہوگی تو مکہ والے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، اپنے ساتھی سے کہو اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو چکی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی چاچا کہتے ہوئے آئی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آئے اور کہا، اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو، میں اسے اٹھا لایا ہوں۔ اس بچی کے بارے میں علی زید اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اسے پکڑا ہے، میرے چاچا کی بیٹی ہے، اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم شکل و صورت اور عادات و اخلاق میں مجھ سے مشابہ ہو، اور زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم ہمارے بھائی اور مولا ہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کے لیے تھیلا تھا اور میرے دونوں پستان اس کے مشکیزہ تھے اور میری گود اس کو سمیٹے رہی، اور اب اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی اور مجھ سے وہ اسے چھینا چاہتا ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک تو نکاح نہ کرے۔ ابو میمونہ کہتے ہیں، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاس ایک فارسی عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا، دونوں میاں بیوی نے اس کا دعویٰ کیا اور شوہر بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ اس عورت نے کہا، اے ابو ہریرہ، عورت نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فارسی میں گفتگو کی، میرا شوہر میرا بیٹا لے جانا چاہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فارسی میں بات کرتے ہوئے کہا، تم دونوں اس پر قرعہ اندازی کر لو۔ اس عورت کا شوہر آیا تو اس نے کہا، میرے بیٹے کے بارے میں مجھ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے میرے اللہ، میں یہ فیصلہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا، میرا شوہر مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتا ہے، حالانکہ وہ مجھے ابو عتبہ کے کنویں سے پانی پلاتا ہے اور اس نے مجھے نفع پہنچایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اس پر قرعہ اندازی کرو۔ تو اس کے شوہر نے کہا، میرے بچے کے بارے میں مجھ سے کون جھگڑا کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے، ان دونوں میں سے جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اسے لے کر چلے گئی۔ نمبر 4، رافع بن سنان سے مروی ہے کہ رافع اسلام لے آئے اور ان کی بیوی نے اسلام
لانے سے انکار کر دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی میری بیٹی دودھ چھوڑنے والی ہے یا اس کی مثل ہے، اور رافع کہنے لگے میری بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رافع سے کہا ایک جانب بیٹھ جاؤ، اور اس خاتون سے کہا تم بھی ایک جانب بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچی کو دونوں کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا تم دونوں اسے بلاؤ۔ بچی جب ماں کی طرف مائل ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی اے میرے اللہ اس بچی کو ہدایت دے تو وہ اپنے باپ کی طرف مائل ہوگی۔ تو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچی کو لے لیا۔ ان حدیث صحیحہ و حسنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خامد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پڑ جائے تو بچے اگر چھوٹی عمر کے ہو تو ماں ان کی زیادہ حقدار ہے جب تک وہ نکاح نہیں کرتی۔ اگر بچوں کی ماں موجود نہ ہو تو خالہ کو ماں کے مقام قرار دیا گیا ہے، اور اگر بچے سن شعور کو پہنچ جائیں تو انہیں والدین کے درمیان اختیار دیا جائے گا، وہ جس کے پاس جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ البتہ والدین میں سے کسی ایک کو بھی اولاد کے ساتھ ملاقات سے روکا نہیں جائے گا، کیونکہ صلہ رحمی واجب ہے۔ حضانت و پرورش میں بچے کی نگہداشت مقصود ہوتی ہے، جس سے اس کی جسمانی و روحانی تربیت ہو، اور جس کے ذریعے یہ اغراض و مقاصد حاصل نہ ہو سکتے ہو تو اس کا حق حضانت ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ ماں اگر دوسری جگہ شادی کر لے تو اس کا حق حضانت ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آپ نے فرمایا جب تک تو نکاح نہ کر لے اس کی زیادہ حقدار ہے، کیونکہ جب دوسرے شخص سے نکاح ہو جاتا ہے تو وہ صحیح طور پر پہلے خاوند کی اولاد کی نگہداشت نہیں کر سکتی۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اسی طرح عورت اگر مجنون ہو یا جذام و کوڑ وغیرہ جیسے امراض میں مبتلا ہو یا کافر ہو جس سے بچے کے دین و عقائد خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی عورت کا حق حضانت ختم ہو جائے گا۔ ملاحظہ ہو اسلامی طرز زندگی سواد 663، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے ان کے درمیان قرعہ اندازی بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اوپر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بالتصریح موجود ہے۔ اسی طرح ایک صحیح مرسل روایت میں خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فیصلہ موجود ہے۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ ام عاصم بنت عاصم انصاریہ سے بیٹے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام عاصم سے جدائی اختیار کی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ قباء تشریف لے آئے تو اپنے بیٹے عاصم کو مسجد کے صحن میں کھیلتے ہوئے پایا تو اس کے بازو سے پکڑا اور سواری پر اپنے آگے بٹھا لیا تو بچے کی نانی نے انہیں آ لیا اور ان سے جھگڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ فیصلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا بیٹا ہے، اور عورت نے کہا میرا بیٹا ہے، تو ابوبکر نے فرمایا اس عورت کو بستر اور گود آپ کی نسبت بچے کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے اور اپنے نفس کا مختار بن جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ماں زیادہ مشفق، لطیف، رحم کرنے والی، مائل ہونے والی اور نرم ہے، یہ اپنے بچے کی زیادہ حقدار ہے جب تک شادی نہ کر لے۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں یہ خبر کئی اسانید منقطع و متصلہ سے مشہور ہے، اسے اہل علم کے ہاں قبولیت عامہ حاصل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے دور خلافت میں اس پر فتویٰ دیتے اور فیصلہ فرماتے رہے ہیں، اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت اس بات میں نہیں کہ
کہ جب تک بچہ چھوٹا ہو اور سن تمیز تک نہ پہنچا ہو تو وہ ماں کے پاس رہے گا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بھی ان دونوں کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔